ایک طرف تیمور کی ماں ہے جو اس بات کو لے کر پچھتا رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے تیمور کی خوشیوں میں آ کر اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور کی پھپھو جو ابھی بھی اس کی خوشیوں کی دشمن بنی پھر رہی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی تیمور کا رشتہ حور سے نہیں ہونے دے گی، یہاں تک کہ کرن سے خود ہی بات کر کے تیمور کے رشتے کے لیے خود ہی تیاری کر بیٹھی ہے کہ وہ تیمور کی شادی کرن سے کروائے گی۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حور کو ہوش آتا ہے تو کس طرح سے تیمور حور کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود تم نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہیں بچ پاتا، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد اپنی زندگی کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ وہیں پر حور تیمور کو حوصلہ دیتی ہے اور یقین دہانی کرواتی ہے کہ وہ آئندہ کے بعد ایسا کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھائے گی۔ تیمور حور سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں بہت جلد تمام تر معاملات کو ٹھیک کر دوں گا، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہیں پر دوسری طرف یاسمین تیمور کی والدہ جو کہ اس بات کو لے کر پریشان ہیں اور سوچتی ہیں کہ میرا بیٹا کس قدر مسکراتا تھا، خوش رہتا تھا، وہ اتنی محبت کرتا تھا حور سے، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اپنے آپ کو اپنی بیٹے کی نظروں میں خود ہی گرا دیا۔ یاسمین سوچتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی اپنی نند کی باتوں میں آ کر حور کو اس طرح سے ذلیل کرنا چاہیے تھا، آخرکار وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، چاہے اس کا خاندان ٹھیک نہیں ہے لیکن اس میں حور کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگلے دن جب تیمور گھر پر آتا ہے تو یاسمین اپنے بیٹے تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیمور جو کہ یاسمین سے کہتا ہے کہ میں ہاسپٹل ساری رات اس لیے تھا کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ حور نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ ماں میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر حور کو کچھ ہو جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی ختم ہو جاتی، میں بھی جیتے جی مر جاتا۔ میں آپ کو ایک بار نہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں حور سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یاسمین اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پچھتا رہی ہوتی ہے اور سوچ لیتی ہے کہ اسے اب اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گی، لیکن اپنے بیٹے کو وہ اب خوش کر کے ہی رہے گی۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور کی پھپھو جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا رشتہ حور کے ساتھ ہو جائے، وہ خود ہی کرن کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا ہم تمہارے گھر کل تیمور کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کے لیے خوش ہو؟ کرن جو کہ پہلے سے ہی تیمور سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اس بات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب اس طرح کی کوئی بات ہو اور فوراً حامی بھرے۔ کرن جو کہ تیمور کی پھپھو سے کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس بات پر تیمور کی پھپھو کرن سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم تیاری کر لو، کل ہم لوگ آئیں گے تمہارے لیے تیمور کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ ایک طرف تیمور کی پھپھو نے کرن کو تیار کر رکھا ہے، وہیں پر دوسری طرف تیمور جب گھر واپس آتا ہے تو تیمور کے والد طاہر اور اس کی والدہ یاسمین تیمور سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے لیے حور کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ تیمور جیسے ہی اپنے والدین کے منہ سے یہ بات سنتا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے اور خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اس بات پر طاہر اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یقین رکھو ہم تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف حور کی ماں عافیہ آتی ہے حور کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس بات پر حور بھڑکتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا ایک ہاتھ سلامت ہے، اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود ہی لے لوں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عافیہ جو کہ اپنی بیٹی حور سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو، مجھے معاف کر دو۔ اس بات پر حور بھڑکتی اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ معاف تو آپ مجھے کر دیں، آپ نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے، مہربانی کریں یہاں سے چلی جائیں اور مجھے سکون سے جینے دیں۔ تو کیا ہوگا آگے جب تیمور کے والدین حور کا رشتہ لے کر آئیں گے تیمور کے لیے؟ کیا اس بار حور کے گھر والے تیمور کے رشتے کے لیے مان جائیں گے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔